السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. یہ ہے رائزنگ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب. آج سبین چھٹی کر چکی ہیں تو یہ میزبانی کے فرائض میں اکیلے سر انجام دوں گا. موسم بہت اچھا ہے, اسلام آباد کو تو بہت ہی اچھا ہے. آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے یہ ہمیں ضرور بتائیے گا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان کی جو سب سے بڑی خبر ہے اس سے آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اینڈ دیٹ نیوز از اباؤٹ گوگل. سو ویلکم کرتے ہیں ہم گوگل کو پاکستان میں گوگل کے دفتر کا کل افتتاح ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے, ویلکم کیا ہے, اور اسے نوجوانوں کے لیے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک بہت زبردست پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. سو نوجوانوں کے لیے, پاکستانی یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ خبر کہ کیسے آئندہ آنے والے دنوں میں نیو جابز ٹیک کی فیلڈ میں اور کیسے گوگل کے ساتھ مل کر آگے اب بڑھ سکتے ہیں. اور جب ہم بات گوگل کی کر رہے ہیں تو ایسے میں یہ کہنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو 9 رکنی وفد تھا گوگل کا, گورنمنٹ افیئرز اینڈ پبلک پالیسی کے نائب صدر مسٹر ولسن وائٹ کی قیادت میں یہ ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, اور مسٹر ولسن نے یہ بات کی کہ جو گوگل کے اہداف ہیں ٹیکنالوجی کو لے کر آگے بڑھنے سے متعلق, تو وہ جو پاکستان کے اہداف ہیں جو وزیر اعظم صاحب کی گفتگو ہے اس میں بہت زیادہ مطابقت ہے. تو اٹس سو گلیڈ, اٹ از سو ہوپ فل نیوز فار اس کہ اب چیزیں بہت مثبت ڈائریکشن میں آگے کی طرف جا رہی ہیں. بیکاز ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں, بیکاز ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی اور آئی تھنک کوئی 4 ویکس بیک بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو دفاتر ہیں یہ پاکستان میں ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. جب یہ ہوں گے چیزیں اور بہتر طریقے سے ہم مینیج کر پاتے ہیں, ٹیکل کر پاتے ہیں, جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. چونکہ ہر ملک کے ڈائنامکس مختلف ہوتے ہیں, ان ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے ان دفاتر کے ساتھ کوآرڈینیشن اینڈ کولیبریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اگر ہم لاسٹ 10 ایئرس کی بات کریں اور گوگل کی کنٹریبیوشن کی بات کریں پاکستان کے پرسپیکٹو سے, تو پاکستانی کاروبار اور گھرانوں کے لیے 3.9 ٹریلین روپے سے زائد کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ پیدا کی ہیں گوگل نے, جس سے 9,60,000 سے زائد ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں. ایسے میں اب ظاہر ہے آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اور ملازمتیں, انٹرنشپس, پروگرامز, وہ چاہے اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے یا اے آئی کو دیکھتے ہوئے, اے آئی کو سمجھتے ہوئے, اس کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے ہوں, یا ادروائز ٹیکنالوجی کے ہی ڈومین میں اور مختلف ڈائمینشنز میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور خبر جس کی آج ہمیں بات کرنی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے, بجٹ سے متعلق وہ خبر ہے. پاکستان نے بجٹ شفافیت, مالیاتی معلومات تک عوامی رسائی اور جواب دہی کے میدان میں نمایاں پیش رفت حاصل کی. جو پوائنٹس ہوتے ہیں, جو سکور ہوتا ہے اس کی ہم بات کریں. انٹرنیشنل بجٹ پارٹنرشپ IBP کے اوپن بجٹ سروے 2025 کے مطابق پاکستان کا جو بجٹ شفافیت سکور ہے وہ 2023 کے 30 پوائنٹ سے بڑھ کر اب 2025 میں 45 پوائنٹس پر آ گیا ہے. اس کو ہم کمپیئر بھی کر لیتے ہیں, خطے کے باقی ممالک سے کمپیئر کر لیتے ہیں, جس میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, اس کے ہیں 44 پوائنٹس, سری لنکا کے ہیں 43, بنگلہ دیش کے ہیں 37, نائجیریا 24, چائنا کی بات کریں تو 19 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان سے یہ پیچھے ہیں. تو بجٹ کی جو شفافیت ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو جس طرح خطے کی ہم نے بات کی کس طرح پاکستان اس میں آگے ہے, 2025 کے مطابق پاکستان نے جو بجٹ شفافیت ہے اس کے متعدد اہم شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں. ایگزیکٹو بجٹ پروپوزل کا سکور 43 تھا پہلے, اب وہ 57 ہو چکا ہے. منظور شدہ بجٹ کا سکور 33 تھا پہلے اور اب 50 ہو چکا ہے, جبکہ عوامی شرکت کا سکور 15 سے بڑھ کر اب 22 ہو چکا ہے. تو اس طرح سالانہ اختتامی رپورٹ کے بروقت آن لائن اشاعت میں بھی نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا سکور ہو چکا ہے اب 52. سو دس از آل اباؤٹ دا بجٹ, کہ کس طرح سے بجٹ میں ہم اور بہتری کے طور پر آگے بڑھ رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے اس پہ جو سکور ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے پہلے سے اور بہتر طور پر چیزوں کو آگے کی طرف لے کر گئے ہیں. اینیویز اب ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ساتھ موجود ہوں گے, ان سے کرائیں گے آپ کی ملاقات. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ربیع الاول کی مناسبت سے جو آج ہم نے موضوع چوز کیا ہے وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, ایز اے ہسبینڈ, شوہر کیسے تھے, کس طرح سے ازدواج مطہرات کے ساتھ ان کا رویہ, کیسے ان سے محبت, کیسے ان سے شفقت کا معاملہ, ان کی رائے کی کتنی اہمیت, ان کو کس طرح سے شامل کرنا رائے میں, یہ آج ہمارا موضوع ہے. اور یہ بڑا ریلیونٹ بھی ہے کیونکہ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت سے ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ظاہر دیکھنا کہاں ہوتا ہے, قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایسے میں آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ کیسے
ایک ہسبینڈ کو مختلف معاملات میں کس طرح سے گائیڈنس لینی چاہیے؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی کامیاب شخص کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو خاندانی زندگی ہے، جو اس کا خاندان ہے، جو اس کے معاملات ہیں، وہ کیسے ہیں۔ تو ایسے میں جب ہم ایک کامل انسان کی بات کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، ان کا ذکر ہم کریں، جس طرح سے ان ایوری ڈومین، ان ایوری پروفیشن ہم ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، تو وائی ناٹ ان دس پرٹیکولر ڈومین کہ ایز اے ہسبینڈ، یعنی جو گھر کا سربراہ ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، انداز، مزاج، گفتگو، معاملات، فہم، فراست کس طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر رازیہ نوید صاحبہ نے، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ رازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں نا ایکسپریشن آف لو، ٹھیک ہے محبت ہوتی ہے لیکن ذرا اس کا ایکسپریشن بھی ہمیں سیکھنا ہے، تو ہم کس طرح سے حضور پاک کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں ایز اے ہسبینڈ؟ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں ایکسپریشن کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شعیب۔ میں سمجھتی ہوں ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آج ہماری جو عائلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور صرف ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے ازواج کے ساتھ کیا تھا، اور پھر ازواج نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک خاندان جو ہے وہ انہی دو لوگوں سے، یعنی شوہر اور بیوی سے مل کر بنتا ہے۔ اگر ایک کی طرف سے جو ہے وہ عزت اور احترام اور محبت کا تعلق ہو لیکن دوسری طرف سے نہ ہو، تب بھی وہ خاندان ٹھیک طریقے سے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جب ہم اسپیسیفکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ازواج کے ساتھ بہت محبت کا تعلق اور ایک احترام اور عزت کا تعلق رکھا۔ گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ باہر آپ ایک سپہ سالار بھی ہیں، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر ایک شفیق انسان کی طرح، ایک احساس کرنے والے، ایک ہمدرد انسان کی طرح، کہ جہاں پر آپ کی کسی زوجہ کو کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنی وہ ذمہ داریاں جو گھر سے باہر ہیں، دیکھیں وہ ایک ایسا دور ہے جہاں پر فائنینشیل پرابلمز بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، پولیٹیکل پرابلمز بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنی، اپنے ساتھ اپنے صحابہ کے بھی مسائل کو حل کرنا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب گھر میں انٹر ہو رہے ہیں تو باہر کے سارے معاملات باہر چھوڑ کر گھر کو پرسکون بنانے کے لیے وہ رول پلے کر رہے ہیں جس کی اس وقت ضرورت تھی۔ اب دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑی مثال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو ایک طویل دور ہے بحیثیت ایک شوہر کے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارا، اور وہ آپ کے بارے میں یہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تو آپ کا رویہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوتا کہ جس طرح کسی ایک اچھے دوست کا ہوتا ہے، جس طرح کسی مددگار کا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں تو اپنی زوجہ کے ساتھ اس کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اپنے جو کام ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کیا، ہمیں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا بوجھ بھی کسی پر نہیں ڈال رہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جو دوسرے کا بوجھ ہے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں۔ گھر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو ایک دوست کی طرح داخل ہو رہے ہیں اور اپنی ازواج کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں میں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ محبت کے اظہار کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں بہت سارے لوگ شاید اپنے شریک حیات سے محبت کرتے ہوں گے لیکن اظہار نہیں کر پاتے، بتا نہیں پاتے کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ گھر میں عائش کہہ کر پکارتے ہیں، حمیرہ کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ سیدہ کا نام، سیدہ کا رنگ جو تھا وہ سرخ و سفید اس طرح کا تھا، تو حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے سرخ رنگ والی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس خوبی کو یعنی محبت کے ساتھ اظہار کر کے اس کا بیان کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف گھر کے اندر نہیں، باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو ایک احترام اور جو ایک ہوتا ہے نا انسان کے جو دل میں خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنا، یا اس چیز کا کرنا کہ دل نہ دکھے. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شام کو آپ کھانا ہمارے گھر تناول فرمائیے، دعوت کا اہتمام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے سوچا کہ ایک زوجہ کے دل میں آ سکتا ہے نا کہ میرا شوہر باہر جا کے کھانا کھا رہا ہے اور میں گھر میں اکیلے. تو اس چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کے اوپر ایک بوجھ نہیں بننے دیا. فوراً اس بندے سے سوال کیا کہ کیا عائشہ بھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، لا عائشہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لا، میں بھی نہیں. اس نے پھر دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا عائشہ، تو انہوں نے کہا کہ لا عائشہ. تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جب ان کو انکار کیا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا ہے اور آپ کی مرضی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس کھانے میں آپ کو جوائن کریں اور ان کے گھر تشریف لے کر جائیں. تو انہوں نے پھر لاسٹ ٹائم میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدہ عائشہ کے لیے بھی یہ دعوت موجود ہے. یہاں پر دیکھیں ایک بہت باریک سی بات ہے نا، ہمارے اکثر مرد جو ہیں وہ باہر اکیلے دعوتوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، آفیسز میں کھانا کھا لیتے ہیں. خاتون کی وہی ایک نارمل زندگی ہوتی ہے، اس نے گھر میں خود بھی پکانا ہے، کھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی کرنا ہے. تو ان چھوٹے چھوٹے احساسات اور جذبات کو جب تک ہم سمجھتے نہیں ہیں تب تک ان دونوں کے درمیان ریلیشن جو ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا نا. تو یہاں سے ہمیں یہ ایک چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایک چھوٹا سا جذبہ ہے لیکن اس کا بھی احساس فرما رہے ہیں کہ عائشہ کی موجودگی میں ایک دعوت آئی ہے، اور اگر میں اس پر اکیلے وہاں پر چلا جاتا ہوں تو عائشہ کے دل میں ایک دکھ یعنی ایک آ سکتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں لے کر گئے یا کچھ بھی ایسے نا. تو اتنے چھوٹے چھوٹے جذبات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زوجہ کے ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز میں ضرور کہوں گی، آپ نے اپنے انٹرو میں اس کا ذکر بھی کیا کہ گھر کی عورتوں کو نارملی، کیونکہ شعیب تھوڑی سی ریزن شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں دین سے زیادہ، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہماری روایات غالب آ جاتی ہیں. کلچر نے بہت غالب، دین کچھ اور ہے لیکن روایت ہماری کچھ اور کر رہی ہوتی ہے. تو ہم اس طرح سے یعنی روایت کے پیروکار بن گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر ہماری زندگی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہت درست بات. جیسے ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے ڈسکس کرتے ہیں. کوئی بڑا فیصلہ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں. اب دیکھیں جب حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اصحاب کے ساتھ وہاں پر عمرے کی نیت سے پہنچتے ہیں اور کفار مکہ کی جانب سے روک دیا جاتا ہے، سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے نہیں آگے جا سکتے. اب کوئی بھی اس احرام کو اتارنے پر تیار نہیں ہے کیونکہ پیچھے سے سوچ کر آئے ہیں کہ ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے. تو آپ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خیمہ تھا اس میں تشریف لے جاتے ہیں. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ وہ ہیں کہ آپ کے یعنی ہر عمل کی وہ پیروی کرتے ہیں، ہر عمل کو وہ فالو کرتے ہیں. یہ اس طرح سے احرام نہیں اتاریں گے اور یہاں پر قربانی کے جانور ذبح نہیں کریں گے جب تک کہ آپ یہ عمل خود نہ کر لیں. آپ خاموشی سے اپنا احرام بھی اتار دیں، قربانی کریں تو آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. اب یہ ایک مشورہ تھا بہت، یعنی اس وقت بڑی کریٹیکل اور بڑی سمجھیں کہ ایک مشکل سی سچویشن پیدا ہوئی تھی وہاں پر. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی زوجہ کی اس مشورے کو قبول کیا اور اپنا احرام اتارا، قربانی کے جانور ذبح کیے. تو صحابہ کرام نے خاموشی کے ساتھ کچھ بھی کہے بغیر فوراً اپنے احرام بھی اتار دیے اور وہاں پر انہوں نے اپنے قربانی کے جانور بھی ذبح کر دیے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ تبھی خوبصورت بنتی ہے جب آپ اپنے لائف پارٹنر کو انسان بھی سمجھتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اسے اپنا شریک حیات سمجھتے ہیں اور اس کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور اس کے مشورے کو وہ تکریم دیتے ہیں. کہ جو اب دیکھیں گھر میں اگر بیوی اپنے شوہر کو عزت نہ دے یا شوہر اپنی بیوی کو عزت نہ دے تو وہ کیسے یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ باہر سوسائٹی میں کوئی ان کو رسپیکٹ دے گا. ان کا آپس کا جو خوبصورت تعلق ہے، آپس کا جو احترام اور محبت ہے، وہ لوگوں کو یہ باور کروائے گی کہ اگر یہ لوگ
ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن ہیں، خوش ہیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان کا احترام جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تو ہمارے ہاں کیونکہ زیادہ تر سمجھیں ان روایات کی وجہ سے خاتون تھوڑا زیادہ شکار ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر تھوڑی زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ جہاں پر وہ دیگر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، وہیں پر کچھ نہ کچھ ایسا عمل اپنی شریک حیات کے لیے بھی کرے تاکہ اس کو بھی گھر کے اندر معاشرے میں ایک ادب اور احترام والا جو مقام ہے وہ اس کو دیا جا سکے. بے شک ایسے ہی ہے. اب دیکھیں محبت کی بات بھی ہم نے کی اور رائے کی بات بھی کی. اب آتے ہیں جو آپ نے بھی اس طرح آغاز میں کہا نا کہ آج کا جو وقت ہے اس میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. ڈفرینس آف اوپینین دیکھیں کہیں پر کسی کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، تو میاں بیوی کے درمیان بھی کسی وقت میں ہو سکتا ہے. لڑائی جھگڑے تک بات چلی جاتی ہے جو کہ نہیں جانی چاہیے. معاملات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ جو کہ ہونے بھی نہیں چاہیے. وہ تو نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ کلچر، نہ کوئی ہمارے ویلیوز. اب ایسے میں جب بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم کیسے حضور پاک کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا شعیب، دیکھیں اگر ہم قرآن پاک کے اسلوب کی بات کریں نا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھو مرد اور عورت کو قرآن پاک نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور لباس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ جسم کے جو نقائص ہوتے ہیں ان کو چھپا دیتا ہے، کمزوریوں کو چھپا دیتا ہے، اور جو جسم کی خوبصورت چیزیں ہیں ان کو ابھار دیتا ہے اور مزید خوبصورت بنا دیتا ہے. مرد اور عورت کی بھی ایسے ہی ایک مثال ہے کہ جب وہ میاں بیوی کے تعلق میں آتے ہیں، ازدواجی تعلق میں آتے ہیں، ایک نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں، تو وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں گے اور ایک دوسرے کی جو خوبیاں ہیں ان کو ہم زیادہ بہتر طور پر لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. اس لیے جب آپ اس نیت کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ والا شخص ہے اس کو اللہ نے خوبیوں کا بھی جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ عطا کیا ہے، اور اس کے اندر خامیاں بھی ہوں گی کیونکہ وہ فرشتہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ساری خوبیاں ہی ہوں گی. تو لہٰذا پہلے سٹیج پر تو آپ کو ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو تسلیم کرنا چاہیے. جب ہم ایک امیجنری قسم کی دنیا میں رہتے ہیں نا اور سوچتے ہیں کہ ہمارا جو لائف پارٹنر ہے اس کے اندر کسی قسم کی کمی کوئی ہونی ہی نہیں چاہیے، تو پھر وہ جو ہے نا وہاں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ہم انسان نہیں تصور کر رہے ہوتے، کچھ اور ہی تصور کر رہے ہوتے ہیں اس کو. اچھا، اب اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف آ گیا ہے تو اس کی سب سے پہلی دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ اس وقت میں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ بحث مباحثہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جو تھوڑا سا ذرا زیادہ سمجھے کول ہے تھوڑا، وہ خاموش ہو جائے اس وقت میں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب انسان غصے میں آتا ہے نا تو سمجھیں شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. غلط فیصلے ہوتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ روزانہ جو ہے وہ ابلیس کی ایک عدالت لگتی ہے، اور ہر جو اس کا چیلا ہے اور اس کا جو ساتھی ہے وہ اس میں آ کر اپنا جو بھی اس نے سارے دن میں کامیابیاں حاصل کی ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے. تو شیطان صرف اس کی رسپیکٹ میں کھڑا ہوتا ہے جس نے کسی میاں اور بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ تنازع پیدا کیا ہو یا ان کے درمیان جدائی ڈالی ہو. یعنی یہ شیطان کے نزدیک اتنا مرغوب اور اتنا پسندیدہ کام ہے کہ وہ اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم نے تو کمال کر دیا، کیونکہ خاندان ٹوٹ رہا ہے نا، بکھر رہا ہے وہاں پر. تو وہاں پر سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈاؤن کر لے. یہ نہ سوچے کہ میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں تو میں کیوں چپ کروں، نہیں، وہ اگر بولیں گے تو وہ معاملہ اور زیادہ خراب ہی ہوتا چلا جائے گا. تو فرسٹ سٹیج پر کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت کول کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تنہائی میں لے جائیں، وہاں سے یعنی سین سے ہٹ جائیں، بالکل، تاکہ کم از کم دوسرے بندے کو یہ موقع مل جائے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھنڈا کر سکے اور سوچ سکے. اچھا، اگر اس سے بھی آگے کی ایک بات ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو سب سے پہلے اپنے کمرے میں الگ کر دیں. اگر معاملہ کو زیادہ خراب ہو گیا ہے کمرے میں الگ کر دیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ اس میں بھی ہے تو پھر اپنے والدین کی طرف اگر وہ چند دنوں کے لیے جانا چاہتی ہے، سوچنا چاہتی ہے تو کریں. اپنے خاندان کے بزرگوں کو آپ بیچ میں شامل کریں. لیکن فوری طور پر کسی ایسے ڈیسیجن پر پہنچ جانا کہ جس کی وجہ سے آپ کا خاندان تباہ و برباد ہو جائے اور بعد میں آپ سوچیں کہ کاش میں نے اس لمحے میں اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا ہوتا تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے، تو اس طرف نہ جائیں. اور پھر شعیب سب سے بڑی بات، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں.
آج کل کے حالات میں مجھے معلوم ہے زندگی بہت مشکل ہے، کیونکہ میاں بیوی دونوں ہی یعنی وقت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی روزی روٹی پورا کرنے کے چکر میں ہے۔ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں کول مائنڈ ہو کر سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ پھر خواہشات تو میں بھی کہ کچھ لوگوں پر یہ بات میری بھاری گزرے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسلام نے، دین نے جو ذمہ داری مرد کے سر پر ڈالی تھی، وہ خاتون نے بائی چوائس اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور وہ پریشان بھی ہو رہی ہے۔ اور وہ کیا ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک نے مرد کو کفیل بنایا کہ گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور خاندان اور بچوں کی تربیت کی ذمہ داری، اس خاندان کو بنانے کی ذمہ داری اصل میں عورت کے سر پر ہے۔ اب جب ایک گھر کے اندر شوہر بھی بیوی بھی نکل پڑے ہیں اسی دوڑ میں کہ ہم نے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کیونکہ بہتر کرنا ہے، ہم نے کیونکہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ، تو کیا ہو رہا ہے کہ خاندان اس طرح سے بگڑ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہی بچے جو جب جوانی میں جا کر پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں وقت نہیں دیا تو ہمارے پاس بھی آج وقت نہیں ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں بھائی، ہم نے ان کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ چیزیں اب یہ جو ہے نا کہ بائی چوائس اس نے اڈاپٹ اس چیز کو کیا ہے۔ ایک تو دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے حالات واقعی ایسے ہیں کہ ایک عورت کی وہاں پر ضرورت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس پارٹ کو بھی وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، لیکن آپ کا شوق ہے کہ بھئی آپ نے کرنا ہے۔ اب اس کی شوق کی نظر آپ کا خاندان بھی ہو رہا ہے، اس شوق کی نظر آپ کی اولاد بھی ہو رہی ہے، اس شوق کی نظر جو ہے وہ پورا معاشرہ اس وقت ہو رہا ہے، اور ہم بس اسی دوڑ میں آگے دوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو معاشرے کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں ضرور کہوں گی کہ زندگی کو سادہ بنانے کی کوشش کریں، زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیغامات ہیں، تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا شعیب، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد آسانی بہت ہے۔ دیکھیں آپ نے اتنی پیاری بات کی کہ وہ جو ذمہ داری ہے، جس طرح مرد پہ خاص ذمہ داریاں ہیں اس طرح خاتون کی ظاہر اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اگین ظاہر ہے کیس ٹو کیس چیزیں ویری کر سکتی ہیں، بیکاز دین یو نو دے آر سنگل مامز ایز ویل۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اگر ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، تو پھر تو ظاہر آپ نے کرنا ہے، بٹ ادروائز جو ایک بنیادی ذمہ داری ہے وہ بالکل درست آپ نے کہا، کفالت کی ذمہ داری مرد پہ ہے۔ خاندان میں جو بنیادی ذمہ داری ہے تربیت میں، والد کی بھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ صرف عورت پہ ہی ہے، بٹ بنیادی ذمہ داری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماؤں پہ ہوتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ سوچنا سمجھنا ہے کہ جو ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، جو خاندان بکھر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو رہی ہوتی ہے۔ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ دوسرا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ احترام کا رشتہ، محبت کا رشتہ، رائے کی اہمیت، اگین میں آئی وڈ سے جو آپ نے بات کی، انسان بھی سم ٹائمز نہیں سمجھ رہے ہوتے اپنے اسپاؤس کو، اور وہ جو پرفیکشن کی تلاش ہمارے ہاں ہے نا، اتنا غلط کانسیپٹ ہے یہ۔ ایک شخص کی اتنی اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، ہم بجائے اس کے ان خوبیوں کو اجاگر کریں، ہم وہ جو ایک آدھا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اسی پہ فوکس کرتے ہیں، اور سم ٹائمز اپنے اسپاؤس کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں پوری زندگی ہم نکال دیتے ہیں، وچ از اے رانگ ایسپیکٹ۔ ایکسیپٹ یور اسپاؤس دا وے ہی اور شی از، اور اس طرح زندگی کو خوبصورت بنائیں، گھر کی ذمہ داریاں جس طرح سے ہیں اس پہ ادا کریں، اور جب بھی کوئی اختلاف ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو دیکھیں کہ دین میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، حضور پاک کی زندگی سے ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ راجہ صاحب تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھیں۔ بڑا امپورٹنٹ موضوع جس پر آج ہم بات کریں، تو ہم نے کہا نا کہ ایز اے ہسبینڈ حضور پاک کی زندگی کیسے ہم سے سیکھ سکتے ہیں، بٹ اگین وہ دونوں طرف سے ہے کہ جس طرح سے ان کی جو ازواج محترمات تھیں، کس طرح سے ان کا شمولیت اس میں، رائے دینا، گائیڈ، محبت، ایوری تھنگ، گھر بنانا، جوڑنا، اور بڑا ایک ذرا انسٹیٹیوشن ہے نا گھر، اس کو کیسے انہوں نے مضبوط بنایا، آج ہم اس پہ بات کر رہے تھے۔ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان۔ ویلکم بیک، رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید۔ سوشل سروس اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آپ ڈگری آپ کرتے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم آس پاس دیکھیں کہ جو ایشوز ہیں اس میں ہم کیسے اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں۔
اپنے آس پاس رہنے والوں کے لیے مے بی ان یور کمیونٹی اسپیسیفکلی جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی کوتاہی ہے, جہاں پر اسپیس ہے, وہاں پر آپ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں. جو آپ نے سیکھا سمجھا ہے, جس طرح آپ نے دنیا کو دیکھا ہے, جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں, آپ اس کو بروئے کار لاتے ہیں اور لوگوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. تو آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ہیز ڈاکٹر, پریکٹس تو کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طریقے سے وہ سماجی خدمات میں آگے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے بالخصوص ان اسلام آباد, وہ چاہے بلڈ ڈونیشن کے پرسپیکٹیو سے ہو, وہ چاہے اگر کسی کو ایمبولینس ریکوائرڈ ہے, ڈیتھ کی صورت میں اگر کسی کو سپورٹ سروس چاہیے تو وہ اس کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر محمد نعمان سعید خٹک صاحب, ہی از ود اس ٹوڈے. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا, یہ سب میں ظاہر نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی ایوری ون از ورکنگ, بس اپنے کام سے کام رکھنے والی سوچ ہمارے ہاں ذرا زیادہ پائی جانا شروع ہوگی. بٹ اسٹل پاکستان میں ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جو سماجی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ شروع سے ایسے تھے, کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ کرنا ہے کچھ اپنی کمیونٹی کے لیے کرنا ہے, لوگوں کے لیے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی جو ہے نا یہ چیزیں ان بلڈ ہوتی ہیں میرے نظر میں, ٹھیک ہے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو ہے نا, میں جب 8 کلاس میں تھا تو وہاں سے جو ہے نا یہ جذبہ میرے اندر سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مجھے اس کے اوپر سوشل ویلفیئر کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بھی ابھی پڑا ہے میرے پاس, وہ مجھے ملا. ہاں, تو اس میں آپ کی فیملی کا, آپ کے خاندان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ ایک جو ہے نا ایک کر کے آ رہے ہیں تو آپ میں بھی جو ہے نا وہ چیز وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو جب میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی سارے جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. یہاں پہ ہم اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں, لیکن دوسروں کے لیے جو ہے نا ہم نہیں سوچتے ہیں. تو بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد میں یہاں پہ ہم جو ہے نا باہر سے سارے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم نے پھر یہ ہوم ورک کو سٹارٹ کر لیا, تو ایک دوسرے کی جو ہے نا ہم ہیلپ کر رہے ہیں. اور میرے نظر میں جو ہے نا سوشل ویلفیئر کے لیے, سوشل ورک کے لیے آپ کو جو ہے نا پیسوں کی وہ نہیں ہوتی, آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے. لوگ جو ہے نا پھر خود آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. سو آپ جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, زیادہ کام جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کے پرسپیکٹیو سے ہے؟ نہیں, ہمارے جو ہے نا 3-4 وہ ہیں. ہم ایجوکیشن کے اوپر بھی کر رہے ہیں. اچھا. ایجوکیشن میں یہ ہے کہ ہم نے مختلف انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ہے نا MOUs کیے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارے لوگوں کو تقریباً 50% تک جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. کچھ ایسی بھی انسٹیٹیوٹ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 1 یا 2 سیٹ جو ہے نا بالکل FOC دے رہے ہیں. اچھا. وداؤٹ اسکالرشپ. اسکول کی, میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ایک جو ہے نا بچہ ہے, اس نے نرسنگ کرنا ہے, اس کا وہ کرائٹیریا بھی نہیں بن رہا کہ وہ جو ہے نا ٹاپ میں جو ہے نا وہ اسکالرشپ اچیو کر, لیکن وہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے خٹک ویلفیئر آرگنائزیشن, اس کے تھرو جو ہے نا ان کو وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن وہ فراہم کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا صحت کے اندر بھی جو ہے نا ہم نے مختلف فارمیسیز, مختلف جو ہے نا ہاسپیٹل کے ساتھ ہم نے MOU کی ہوئی ہیں. تو فری میڈیکل کیمپس وغیرہ ہم کر رہے ہیں. بالخصوص جو ہے نا آئی کیمپ ہو گیا, اس کے علاوہ جو ہے نا ڈینٹل کیمپ ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. اور بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کو ایمرجنسی میں بلڈ کی ضرورت پڑ جائے تو بلڈ جو ہے نا بہت مشکل سے ملتا ہے, آپ کو جو ہے نا ڈونر کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر بھی جو ہے نا جو گورنمنٹ چارجز ہے وہ بھی تقریباً 2-2.5 ہزار تک. تو ہمارا یہ ہے کہ وداؤٹ ڈونر جو ہے نا 2,000 میں جو ہے نا ہم اس کو بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ڈیتھ کی صورت میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائیں تو اس کے لیے ہم ایمبولینس جو ہے نا اپنی طرف سے اپنی ڈونیشن کر کے اس میں سے جو ہے نا ہم ایمبولینس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے, یعنی اگر کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے اور اسے ڈونر نہیں مل رہا تو آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہاں, ہم پرووائڈ کر لیتے ہیں. اوکے, کیونکہ دیکھیں نارملی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بلڈ ریپلیس کیا جاتا ہے. وہ اگر آپ کو بلڈ چاہیے تو وہ سمپل آپ سے کہہ دیتے ہیں جی کہ یو ہیو ٹو برنگ اے ڈونر, ادروائز زیادہ چیزیں مشکل ہیں. بٹ ہاں یہ درست بات ہے, کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں, سینیریوز ہوتے ہیں جس میں آپ آلریڈی پینک ہوتا ہے آپ کی فیملی میں, آپ اس وقت ڈونر کیسے ڈھونڈیں, یہ ایشو ہوتا ہے. اچھا, ایسے میں جو اس سے پہلے بات کی نا تعلیم کے میدان میں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کھانا پرووائڈ کر دینا, کسی کو پیسے دے دینا, یہ ہم بہت زیادہ کامن دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر رہے ہوتے جنرلی اسپیکنگ. سو یہ جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تعلیم والا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب تک کتنے ایسے بچے ہیں, کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ اگر آپ شیئر کر سکیں کہ نرسنگ میں یا اس پروفیشن میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور آج وہ ڈگری کر چکے ہیں, اپنے پروفیشنل لائف میں آ چکے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. تقریباً 2015 سے جو ہے نا میں یہ اس فیلڈ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو تقریباً مور دین 100 جو ہے نا ہمارے ایسے بچے ہیں کہ جن کو جو ہے نا ہم نے ٹریننگز دے کر, ان کو جو ہے نا اسکالرشپس دے کر ان کو جو ہے نا ہم نے
फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो अपने पैरों पे जो है ना वो खड़ा किया हुआ है। और मोस्टली हेल्थ में जो है ना मोस्टली मेरी शागिर्द जो है ना आपको नज़र आएंगे माशाल्लाह। तो हमने जो है ना कोशिश ये किया है कि हम जो है ना बच्चों को एक राह दिखाएं, उनको जो है ना एक डायरेक्शन दे। मेन चीज़ जो है ना वो डिग्री से जो है ना इंसान वो नहीं सीखता है, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है आप उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं तो उसके मुताबिक जो है ना वो पर अपनी सिमत का जो है ना वो तयन कर लेता है, फिर उसके लिए चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाती हैं। शुरू में मैं जब इस्लामाबाद आया था तो हमें जो है सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें डायरेक्शन दिए, तो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो ये डायरेक्शन जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डायरेक्शन लेस काम वैसे भी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। हाँ, डायरेक्शन के बगैर आप वो चाहे आपने डिग्री की है चाहे आपने नहीं की, जब पता ही नहीं है क्या करना है, और ये बड़ा मसला है नौजवानों का। आप सवाल करें अगर उनसे, वो कहते हैं हमें नहीं पता हमने क्या करना है। हाँ, यही मसला है ना, वो डिग्री तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता कि मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, मैं अपनी लाइफ कहाँ पे जो है ना वो स्टार्टअप कर सकता हूँ। तो ये जो है ना हम उनको जो है ना ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, साथ में जो है ना जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से उनको जो है ना वो आइडियाज़ वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये जो समर वेकेशन थी इसमें जो है ना हमने कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर जो है ना हमने काफ़ी वर्क किया, तकरीबन 70 बच्चों को जो है ना हमने इस पर वो किया है। इंस्टीट्यूट में दाखिला करवा के? ओके जी जी, उनको ट्रेनिंग दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी, ये भी बड़ा अच्छा है बिकॉज टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें हमें नज़र भी आ रहा है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं वो, तो इट्स गुड कि आप उनको वो स्किल दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में समाजी जो खिदमात हैं इसमें इश्यूज़ क्या हैं आपके ख्याल में? इसमें हिंड्रेंस कहाँ पर आती है, चैलेंजेस क्या होते हैं? मोस्टली जो है ना एक तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से ये शोबा जो है ना थोड़ा सा वो फिर लोग ट्रस्ट करना वो बंद कर देते हैं ना। तो ये एक कि आपने पहले जो है ना लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो जीतना होता है, ये सबसे बड़ा वो चैलेंज होता है कि एक दफ़ा जो है ना आप जो करके दिखाते हैं ना तो फिर आपके ऊपर जो है ना लोग वो ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू में जो है ना ये थोड़े बहुत मसले मसाइल होते हैं और मेरे ख्याल में जो है ना समाजी खिदमात को जो है ना आपने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने अगर कुछ करना है तो दूसरों के लिए करें। सही बात है। हमने एक ये भी देखा पिछले कई सालों से कि जिस तरह चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे तालीम हो, चाहे और इश्यूज़ जिस पे काम हो रहा होता है, इंडिविजुअल्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, इदारे भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम करें, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी रिकग्निशन भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दे आर डूइंग एग्जाम्पलरी वर्क। लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में कम नज़र आती हैं। अब जैसे ब्लड की ही मैं बात कर लेता हूँ, अगर ऐसा हो कि मैं बिल्कुल वेग आइडिया आपके सामने रख रहा हूँ कि कोई ऐप हो, कोई वेबसाइट हो, कोई एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी हों कि फॉर एग्जांपल ओकाड़ा में एक शख्स को ब्लड चाहिए तो उसे पता हो कि अच्छा नियरेस्ट मेरे पास डोनर कौन सा होगा। हमारे पास ये नहीं है। देखिए आपने अपना डाटा अच्छा इकट्ठा किया होगा, आपको बेहतर पता अपनी कम्युनिटी का कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, किसको क्या रिक्वायरमेंट है। एट द सेम टाइम जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं वो हमारे यहाँ नहीं है। साइलोज़ में काम हो रहे हैं। ये हमने एग्जांपल इस तरह भी देखी कि जब 2 साल पहले फ्लड्स आए बिश्नोई गांव में तो सारी सपोर्ट वहाँ पहुँच गई, मुसलसल सपोर्ट पहुँचे। वाई? बिकॉज उसको हाईलाइट बहुत ज़्यादा कर दिया गया, तो उन्हें कहना पड़ा कि वी डोंट नीड सपोर्ट नाउ। हालांकि वो इलाके जहाँ पे सपोर्ट चाहिए थी उनका पता ही किसी को नहीं था। सो ये होना चाहिए कि ये पता हो कि अच्छा इस जगह पे इस शख्स को ये चीज़ चाहिए और इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड कर सकती है। क्यों इंटीग्रेशन नहीं है हमारे यहाँ? इंटीग्रेशन जो है ना एक तो इसमें जो है ना हमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना हमें सपोर्ट चाहिए। जिस तरह जो है ना जॉब पोर्टल उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, कि आप किसी भी इदारे में कोई भी जॉब आ जाता है, ठीक है, आपका प्रोफाइल बन हो, आपके साथ मैच कर रहा है, तो इसी तरह अगर एक जो है ना गवर्नमेंट के सतह पे एक वेबसाइट बन जाए कि उस पे जो है ना बड़ा अच्छा आपके सजेशन है डिजिटल यूथ हब, बिकॉज़ वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी जॉब्स आ रही है और गवर्नमेंट उसको देख रही है और वहाँ पे लोग प्रोफाइल्स बनाते हैं और जो मैच होती है वहाँ पहुँच तो इसी तरह ब्लड के लिए भी जो है ना हमें एक मैचिंग प्रोफाइल होना चाहिए कि आपका बी पॉजिटिव ग्रुप है, आपको ब्लड डोनर की ज़रूरत, तो बी पॉजिटिव वाले सारे जो है ना आपके लिए अवेलेबल हो कि फ़लाँ जगह में जो है ना ये ब्लड। हम आपको जिसने देखें ना फूड डिलीवरी की बात हम कर लेते हैं, हमें पता होता है कि हमारे 2 स्क्वायर किलोमीटर्स में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से घरों में ऐसे होम शेफ्स हैं जो कि खाना प्रोवाइड करते, तो हम क्लिक करते मिल जाता है हमें। तो समथिंग लाइक दैट। अब ये ठीक है आपकी बात कि गवर्नमेंट की सपोर्ट अपनी जगह, बट ये हम खुद इदारे मिलकर भी तो कर सकते हैं कि ऐसा एक सिस्टम बना लें कि जिसमें सारे आ जाएं। मुझे इसमें ये लगता है, ये मेरी अपनी राय है कि जो आपने इससे पहले बात की ना, कुछ लोगों की वजह से हम देखते हैं समाजी खदमात में इशूज़ भी आ जाते हैं
کہ بس اپنی ریکگنیشن چاہیے ہوتی ہے کسی ایک ادارے کو, کسی ایک فرد کو, کہ مجھے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے, مجھے ریکگنیشن مل جائے, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. ٹھیک ہے, آپ کو ریکگنیشن امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ کام کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو سوشل سروس ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ متاثر ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اسی طرح ہے. لیکن ہمارا جو ایک وہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ریکگنیشن نا, ہم جس کے ساتھ مدد کرتے ہیں نا اس کی پکچر اپلوڈ نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کے ساتھ فلاں جگہ پہ یہ جو ہے نا ہم نے ڈونیشن کیا ہے یا ان کو یہ سپورٹ دیا ہے, صرف نام تک وہ بتا دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. بہت اچھی ٹھیک ہے, لیکن وہ پکچر وغیرہ ہم وہ اپلوڈ نہیں کرتے. تو ہم اپنی ذات کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا صرف اپنی ریکگنیشن کے لیے چیزیں کریں. تو اس کے لیے باقی بھی پلیٹ فارم ہیں, بندہ وہاں پہ جو ہے نا اپنی وہ کریں. آج کل تو ڈیجیٹل وہ دور ہیں, تو اگر آپ صرف یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ایک پذیرائی مل جائے تو یہ غلط کام ہے. تو انڈیویجولی جو ہے نا اس میں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں نا کہ پرائیویٹ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس لیے ایک پلیٹ فارم بھی نہیں آ سکتے. ایک تو یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا جب تک آپ کی ایک باڈی نہ بنی ہو نا تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کمبائن نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل مجھے سکر میں بلڈ چاہیے, اب سکر والوں کے ساتھ میرا کوئی وہ ہے ہی نہیں, انٹریکشن نہیں ہے, وہاں کی آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے نا. ہاں, تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے جو ہے نا صوبائی جتنی بھی ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں وہ اگر ان کو کمپلسری کریں کہ فلاں جگہ اگر لیبارٹری آپ بنا رہے ہیں اس لیول کی لیبارٹری ہیں تو اس میں آپ کا بلڈ بینک جو ہے نا ہونا چاہیے, تو وہ پھر انٹیگریٹ ہو کے جو ہے نا ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. کہ جیسے دیکھیں آرگنائزیشنز جب بھی بنتی ہیں تو رجسٹرڈ تو ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں. دیٹ مینس رجسٹریشن کے بعد وی ڈو ہیو دیٹ ڈیٹا کہ اچھا کہاں پر کون سی آرگنائزیشن ہے یا کتنی آرگنائزیشنز ہیں. کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم آرگنائزیشن سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بھی ایز این انڈیویجول بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی نیم. وہ کسی آرگنائزیشن کا پارٹ نہیں ہوتے بٹ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ سسٹم ایسا ڈیولپ ہو جائے جو کہ اب ہونا چاہیے, بیکاز اب ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیک کا دور ہے, اتنی ایپس بن رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس ایپس بنا رہے ہوتے ہیں. اگین میں ایگزامپل دوں گا, دیکھیں آپ نے کہیں جانا ہے تو رائڈ کی ایپس ہیں, کھانے کی ایپس ہیں, تو وائی ناٹ دس تھنگ ہیئر ان پاکستان کے جب آپ کے لیے اتنی آسانی اتنی سہولت ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ جب اتنے عرصے آپ نے جو کام کیا, اور کون سے چیلنجز تھے جو آپ نے دیکھے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری سجیشنز ہیں کہ اچھا اس طرح ہو تو چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں؟ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ جن لوگوں کا آپ شامل کرتے ہیں ان میں جو ہے نا جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ لوگوں کو جو ہے نا فیم چاہیے, تو وہ لوگ جو ہے نا لیک پولنگ وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ چیلنجنگ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرنے کی بجائے آپ کو لیک پولنگ وغیرہ وہ سٹارٹ کر لیں, کیونکہ آرگنائزیشن اگر آپ چلاتے ہیں تو وہ انڈیویجولی وہ نہیں چل سکتا. اس میں جو ہے نا آپ کے پاس سارے ممبران ہوتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کا سپورٹ جب تک نہ ہونا تو آپ کو جو ہے نا وہ بھی ایک بڑا وہ چیلنج ہے. اور دوسرا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ جس طرح باقی جگہوں پہ جو ہے نا یہ ڈونیشنز وغیرہ وہ کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے نا جو لوگ صحیح کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کہ فار ایگزامپل کسی ایریا میں فلڈ آ گیا, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو جنولی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم صرف ایک ہی آرگنائزیشن کو جو ہے نا وہ ڈونیشن سارا وہ چلا جاتے ہیں تو باقی جو ہے نا وہ تو پھر لوگ جو ہے نا اس میں محروم رہ جاتے ہیں. تو نیچے تک اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو کمیونٹی لیول پہ آپ کو جو ہے نا اپنے ڈونیشن پہنچانی چاہیے اور ان آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو کمیونٹی لیول پہ کام کر رہے ہیں. نہیں, اس کو میں ذرا سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں ہم اکثر یہ ہماری ایک جنرلی ایک رائے بھی ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ کہتے ہیں جی حکومت نے کرنا ہے. ایک آرگنائزیشن جو کسی جگہ پر پہنچی اور کام کر رہی ہے اسے کس طرح کی سپورٹ چاہیے؟ بیکاز میں پھر مثال مشنوئی کی دیتا ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ پورا سسٹم تھا کہ اچھا کوئی بھی اگر امداد آ رہی ہے تو پہلے اے سی آفس آئے گی, ان کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کہاں پر کس گھر میں کتنے افراد تھے, کس کو کیا ریکوائرمنٹ تھے, وہ گائیڈ کرتے تھے اس وقت بھی. آپ نے یہاں یہ چیز پہنچانی, یہاں یہ چیز پہنچانی, بیکاز ظاہر ہے حکومتی مشینری کی اس میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. سو آپ کی رائے میں اس کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ امپرومنٹ جو ہے نا وہ تو پھر وہ یونین کی بات آ جاتی ہے کہ ہماری جتنی بھی آرگنائزیشن ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اگر وہ آ جائیں, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ یونین جو ہے نا وہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے سال جو ہے نا یہ بنیر میں جو فلڈ آیا تھا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اس میں اب ہم جو ہے نا اپنی ڈونیشن دے رہے تھے, جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈی سی آفس میں جا کے وہ کرنا ہوتا ہے. میں نام نہیں لے رہا ہوں لیکن انہوں نے صرف ایک آرگنائزیشن کو کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا صرف امداد دینا ہے, تو ہم نے بھی اپنی ڈونیشن ان کے حوالے کر کے جو ہے نا وہ. اچھا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید یہ معاملہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بڑا ایک نا اسٹریم لائن پروسیس ہو جائے کہ دیکھیں اگر ایک آرگنائزیشن آ رہی ہے وہ یہاں چلی گئی, دوسرے وہ بھی یہیں چلے گی, تیسرے وہ بھی وہیں چلے گی, تو وہ چاہ رہے تھے کہ سارا ایک پہلے اکٹھا ہو جائے اور پھر ڈسٹریبیوٹ ہو ایکولی جو ریکوائرمنٹ ہے.
ہاں دیر از آلویز روم آف امپروومنٹ، ذرا ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ہونی بھی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ آنے والے وقتوں میں خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو تو ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہوں کہ ہمیں کس طرح سے امداد ہر طرف پہنچانی ہے. اگین اس میں دیکھیں نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ یہ سوچے کہ جی میرا نام کیوں نہیں لیا گیا یا میں نے کیوں نہیں کیا، اس نے کیوں کیا. اصل بات یہ ہے کہ امداد پہنچنی چاہیے، آپ پہنچائیں، کوئی اور پہنچائے، حکومت پہنچائے، کوئی ایک فرد پہنچائے. اصل بات یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ سپورٹ موجود ہونی چاہیے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے نا ڈبل یا ٹرپل امداد لے لیتا ہے اور ایک بندہ جو ہے نا محروم رہ جاتا ہے. نہیں، پھر ڈی سی آفس کا رول یہ تھا نا اس میں. ہاں تو وہ جسٹ مانیٹر کرے، ڈی سی آفس مانیٹر کرے، اور جو بڑے آرگنائزیشن ہے وہ بھی جو ہے نا مانیٹرنگ کا کام کرے، اور چھوٹے آرگنائزیشن کو جو ہے نا وہ لگا مل کے چلیں. بڑی آرگنائزیشن میں چھوٹوں کو انکارپوریٹ کریں کہ چلو، بیکاز دیکھیں ہر جگہ پر کچھ آرگنائزیشن کی ٹیم زیادہ ہوگی، کچھ کی ٹیم ہوگی ہی نہیں. تو جہاں پہ آپ کی ٹیم فار ایگزامپل نہیں ہے کسی علاقے میں، بٹ یو وانٹ ٹو سپورٹ دیٹ پرٹیکولر ایریا، تو آپ ذرا کسی اس ادارے سے کے ساتھ مل کر ہی کام کریں گے جس کی ٹیم وہاں پر موجود ہوگی. اور اگین پھر وہ جو نا ڈی سی آفس اینڈ حکومتی مشینری اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے آپ. جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ کام کریں، میں پھر کہوں گا کہ وہ امداد والا فیکٹر اپنی جگہ، لیکن جو آپ نے یہ جو بات کی نا ٹیکنالوجی کی، کمپیوٹر کی جو ڈومین میں آپ نے ٹریننگس پرووائڈ کی ہیں، اور جو تعلیم کے میدان میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ امپاور کرتے ہیں کہ اچھا یہ آپ نے ڈگری حاصل کی ہے یا آپ نے اسکل حاصل کی ہے، اب آپ کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے، گائیڈ کیا جا رہا ہے کیسے آپ نے، کس طریقے سے آپ نے روزگار ارن کرنا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، پھر آپ نے لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف پڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. دی ادر ڈے میں ایک ٹکٹ بک کر رہا تھا کہیں جانے کے لیے، فلائٹ مجھے بک کرنی تھی. سو بک کرتے کرتے ایک دم میرے پاس ایک آپشن آتی ہے کہ کیا آپ یہ فلائٹ بک کرنا چاہتے ہیں جس میں کاربن ایمیشن کم ہے. آئی واز امیزڈ کہ اچھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا یہ فلائٹ بک کرنا چاہتے ہیں جس میں کاربن ایمیشن کم ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی سوچ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. بیکاز ذرا ہم کاربن ایمیشن کم کرنے پہ جو بات کرتے ہیں اس پہ نیچرل ہمیں اسٹیپس لینے ہیں اور لینے چاہیے. اب ایسے میں یورپ میں بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے، اسپیشلی ان ممالک میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے جو کہ کاربن ایمیشن میں بہت زیادہ تھے. یہ بات ذرا ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ جب ہم کاربن ایمیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جب کنٹریبیوشن کی بات کریں تو اٹس لیس دین 1%. تو وہ جو ممالک جن کی کاربن ایمیشن بہت زیادہ ہے ان پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے دونوں صورتوں میں. ایک کہ کاربن ایمیشن کم کریں، اور دوسرا کہ وہ ممالک جو متاثر ہو رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو سپورٹ فراہم کی جائے. تو اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے. کلائمیٹ ایکسپرٹ حسینہ زہرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ میڈم بہت شکریہ. کاربن ایمیشن کم کرنے پہ بات تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے. آئی تھنک اگر بات بھی ہو رہی ہے، اویئرنیس بھی پھیل رہی ہے تو اٹس اے گڈ سائن. بیکاز ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ مجھے پہلی دفعہ میں نے سنا کہ کیا کوئی ایسی ایئر ٹریول بھی ہو سکتی ہے جس میں ہم کاربن کم والی آپشن چوز کریں. تو بہت سارے لوگ ابھی بھی اس کو مت سمجھتے ہیں. ہم جو پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہم زیادہ افیکٹی ہیں نا اس کلائمیٹ کے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کمیونٹیز ڈیزاسٹرز فیس کرتی ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ ایک ریئل چیلنج ہے، اور گلوبلی بہت سارے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں کہ یہ ریئل چیلنج ہے. اب اس چیلنج کو کم کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم نے روٹ کوز کو دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے. ظاہر ہے ہماری ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارا ہی ویسٹ ہے، ہمارے ہی ایمیشنز ہیں، ویدر اٹس کاربن یا دیگر فیکٹری سے نکلنے والا فضلہ. سو اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے بات بھی ہو رہی ہے، اویئرنیس بھی پھیل رہی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کام بھی ہو رہا ہے. اب جیسا آپ نے کہا کہ وہ ممالک جن کی زیادہ کنٹریبیوشن تھی ایمیشن میں وہ تھوڑا سا آگے ہیں، اور ہم بھی ہمارے جیسے ممالک ان کے پیچھے پیچھے ہیں. ہم ان کے پیچھے اس لیے ہیں بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے تھرو اپنی کمیونٹیز کے لیے کوئی سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو کاربن ایمیشن پہ کام ہو رہا ہے دنیا میں. اس کی بہترین مثال کاربن کریڈٹ سسٹم کے تھرو ہے. ابھی یورپین یونین نے CBAM کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم انٹروڈیوس کروایا ہے، جس پہ اس پالیسی کے تحت یورپ میں جانے والے سارے کسی بھی کنٹری سے جو امپورٹس ہو رہے یورپ میں، وہ پھر اپنا پراپر حساب کریں گے کہ آپ کوئی ایک پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں اس میں آپ نے کتنا پانی خرچ کیا، کتنا ویسٹ اس سے جنریٹ ہوا، یا کتنا کاربن کا اخراج ہوا. تو آئی تھنک اسٹیپس ہیں اور کام ہو رہا ہے. یہ تو ایک اپرچونٹی بھی ہے پاکستان کے لیے، ان تمام ڈیولپنگ نیشنز کے لیے کہ وہ
ایسی انڈسٹریز لگائیں اور ایسے کام کریں کہ جس میں ایسے پروڈکٹس ڈیولپ ہوں, پروڈیوس ہوں جس میں کاربن ایمیشن منیمم ہو, تو ایسے مارکیٹ میں تو ان کی رسائی بہت آسان ہو جائے گی. تو isn't it an opportunity for Pakistan as well? It is, but you know, unfortunately, a lot of people are considering it as a challenge. وہ کہہ رہے ہیں کہ اوہو ہم نے تو آلریڈی آڈٹ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے, ہم نے یہ پروڈکٹس بنانے ہیں, اب ہمیں جو ہے وہ ایک ایڈیشنل چیز بھی کرنا ہے کہ کوئی فار ایگزامپل اگر ایک انڈسٹری ایک فیکٹری شرٹ بنا رہی ہے تو اب اس کو شرٹ بنانے کے لیے اپنے تمام کاربن جو کہ اخراج ہیں, پانی کا استعمال ہے, ویسٹ ریسائیکل ہے, اور پھر ہیومن ریسورس کی پراپر مینجمنٹ ہے, رائٹ, لائک فار ایگزامپل چائلڈ لیبر اس میں پھر کام نہ کرے. تو اس طرح کے اسٹینڈرڈس جب سیٹ ہوتے ہیں تو ہماری انڈسٹریز تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ایک اور چیز ہمارے لیے آئی. بٹ اس میں ایک اپرچونٹی ہے. پاکستان کے جتنے بھی ایکسپورٹس ہیں وہ نارملی دنیا میں اس لیے خریدی جاتی ہیں یا مشہور ہوتی ہیں کہ آئی نو کہ ہمارے پروڈکٹس اچھے ہیں, فار ایگزامپل ہمارے ٹیکسٹائل کے ریلیٹڈ, سیمنٹ کے, آئرن کے, مگر اس کے ساتھ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہم جس کا فائدہ اٹھا رہے تھے وہ یہ تھے کہ ہم سستی اشیاء بیچتے تھے, رائٹ, ہماری کوسٹ افیکٹو ہوتی تھی ہماری جتنی بھی ہے. مگر اب جو ہے وہ تجارت کا جو ٹرینڈ ہے وہ دنیا میں بدل رہا ہے, تیزی سے بدل رہا ہے. وہ یہ کہ اب صرف یہ نہیں دیکھی جاتی کہ آپ نے ہم سے کوئی چیز لینی ہے یا خریدنی ہے تو وہ صرف سستی ہو, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پراپرلی اس کا کاربن مینیج ہوا ہے, کیا اس میں پانی کا ضیاع تو نہیں ہوا ہے, رائٹ. تو یہ اسٹینڈرڈس اب دیکھے جا رہے ہیں. اب ہمارے لیے کیا ہے, پاکستان کے لیے اپورچونٹی اس لیے ہے کیونکہ ہم اس جو کلائمیٹ اسٹینڈرڈس ہے یا کاربن مینجمنٹ کے اسٹینڈرڈس ہے ان کو پورا کر کے ہم اپنے ایکسپورٹس کو انکریز کر سکتے ہیں. سو اب پاکستانی انڈسٹریز کے لیے صرف میڈ ان پاکستان نہیں بلکہ گرین اینڈ رسپانسبل میڈ ان پاکستان بننا پڑے گا. سو دس کوڈ بی این اپورچونٹی فار دیم. اوکے, اب ایسے میں پچھلے آئی تھنک کوئی 2-3 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی گرمیوں میں ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اے سی لگانا ہے تو آپ وہ ٹیکنالوجی اس میں دیکھیں کہ جس میں کاربن ایمیشنز کم ہیں, جو انوائرمنٹ کے لیے فرینڈلی ہے. T3 ٹیکنالوجی کے بارے میں کافی بات ہوتی ہے اس بارے میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں جو کلچر ہے, جو ایک نارمل ہمارا ایک طریقہ ہے, سستا اے سی, ہم پیسے بچانے پہ فوکس کرتے ہیں. انوائرمنٹ از ناٹ آر پرائیورٹی اسپیکنگ ایٹ لارج, رائٹ. کچھ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو, وہ تو گھر میں اگر کسی نے ٹیپ بھی کھولا ہوا ہے ایکسٹرا تو وہ فوراً سے ایک آواز آئے گی بند کرو اس نل کو, پانی ضائع ہو رہا ہے. سو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہم اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں, بیکاز دیکھیں جب تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی بہتر نہیں ہوگی کہ مجھے بک کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اچھا کاربن ایمیشن کم ہو, مجھے خریدتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس کا کاربن ایمیشن کم تھا یا نہیں تھا, یہ انڈرسٹینڈنگ ہم اور کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ شعیب, آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈنگ اور سڈن نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی ٹرانزیشن فوراً سے نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. گورنمنٹ ہو گیا, کمیونٹیز ہو گئے, میڈیا ہو گیا, ایجوکیشن ہے, اور پھر جنرل پبلک کے اندر اویئرنیس ہے. چھوٹے بڑے گیدرنگس کے اندر آپ اس کو ڈسکس کریں. اور ہمارے اب اگر آپ کمیونٹیز کی بات کریں, گلگت بلتستان میں, KPK میں, چترال میں, ایون پنجاب کے کچھ ریزنس میں, جیسے ہی یہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے فلڈز آئے ہیں, کئی سالوں سے ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں. ان کو کمیونٹی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, رائٹ. تو اب وہ فیل کر رہے ہیں کہ وہ فار ایگزامپل اب KP کے اندر بڑے پیمانے پہ جو درخت کی کٹائی ہوئی ہے, جو درخت بیسیکلی آپ کے فلڈ کو روکتی ہے نا, آنے والے فلڈ کو ایک ریزسٹیو ہے. ڈائریکٹ گاؤں میں کبھی بھی فلڈ نہیں آیا تھا کیونکہ اوپر درخت تھے جنگل سے. اگر گلیشیئر میلٹ بھی ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ٹریز ان کو ریزسٹ کرتے تھے. اب وہ چونکہ درخت لوگوں نے بڑے پیمانے پہ کاٹے, اینڈ اگین وی لٹل بٹ ڈونٹ رسپیکٹ کہ ہمارے پاس, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں سستی اے سی چاہیے, وی ڈونٹ کیئر کہ کلائمیٹ کیا ہے. لیکن جب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس ڈیزاسٹر کو, ناؤ دے آر فیلنگ کہ نہیں اب یہ ایک سیریس میٹر ہے اور اب وہ ری پلانٹ کرے اپنے ٹریز کو. تو یہ ایک ایکشن ہے. تو اوبویسلی وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا جب تک آپ خود اس چیز کو ایکسپیرئنس نہیں کرے شاید احساس نہیں ہوتا. اب لوگ فیل کر رہے ہیں. اور یہ تو ہم نے بات کی نا کہ عام ہماری جو کمیونٹیز ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان میں شعور کی بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا انڈسٹریز کو دیکھیں تو ان کے اوپر بھی جس طرح سے کاربن کیپس لگے ہوئے ہیں, یا اس کے اوپر فائنینشیل جو ابلیگیشنس لگتی ہیں کہ اگر آپ اپنے ایکسپورٹس آپ نے کوئی چیز, ہاں آپ کو پھر ان چیز کا اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا پڑے گا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب ہم جیسے CBAM کی بات کی
تو اس کا جو پہلا جو ایئر تھا، اس کے 3 فیزز ہیں بیسیکلی. تو پہلے ایئر کے اندر ایکسپورٹرز کو یورپین یونین نے یہ کہا کہ یہ ایک ٹرانزیشنل فیز ہے 2023 سے 2025 تک، جس میں آپ نے چلے آپ ہمیں رپورٹ ہی سبمٹ کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ پروسیس کیسے کیا ہے، یہ پروڈکٹ بنائیں کیسے ہے. فار ایگزامپل ایک سیمنٹ ہے، سیمنٹ کی پروڈکشن میں آپ نے کتنا پانی استعمال کیا، آپ ہمیں رپورٹ دے دیں. اب جو ہے وہ 1 جنوری 2026 کے بعد ان پہ یہ ایک طرح سے فائنینشیل اوبلیگیشن اس کے بعد لگے گی کہ آپ نے رپورٹ بھی سبمٹ کرنی ہے، آپ نے پراپر اپنے اپروفس بھی دینے ہیں. اگر آپ نے نہیں پرووائڈ کیے یا کوئی پروڈکٹ آپ ہمیں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے آپ کے پاس پراپر کاربن اکاؤنٹنگ اور یہ چیزیں نہیں ہے، تو پھر آپ کے اوپر ایک فائنینشیل اوبلیگیشن لگے گا. ناؤ انڈسٹریز وڈ بیکم سیریس. دیکھیں سب کچھ وہاں سے آتا ہے نا، ٹاپ ٹو باٹم لیول ٹرانزیشن ہوتی ہے. تو اگر ٹاپ انڈسٹریز کوئی پروڈکٹ بنانے میں، اے سی بنانے میں ان سٹینڈرڈس کا خیال رکھے گی، تو ہم پبلک بھی دیکھے گی کہ اچھا ٹھیک ہے شاید یہ والا اے سی میرے لیے ہارمفل ہے یا اس کا کوئی آپشن میرے پاس نہیں ہے. تھرڈ جو اس کا فیز ہوگا جس کے اندر بیسیکلی بائی 2036 تک یہ امپلیمنٹ ہوگا، جس میں جو انڈسٹری اپنا ایسا پروڈکٹ بناتی ہے جو کہ پراپرلی جس کا کاربن مینیج ہوا ہے اور اپنے کاربن اخراج کا اس نے پراپر ریکارڈ بنایا ہوا ہے اور اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے کوئی ایکشن بھی لیا ہے، تو اس کو بلکہ ایڈیشنل فائنینشیل بینیفٹ ملے گا. سو یہ وہ اسٹیپس ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی اب لوگوں کے اندر سب سے پہلے بڑی انڈسٹریز، پھر اس کے اندر لوکل لیول پہ کمیونٹیز، اینڈ دین پھر یہ چیز پھیلے گی. سو آئی تھنک یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم صرف اویئرنیس کریں، ہم اس میں اوبویسلی گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر، انڈسٹریز، ایوری تھنگ وڈ بی انوالو، اینڈ دین یہ پورا ایک اور آئی تھنک اس میں ہولسٹک اپروچ کی بات تو ذرا آپ نے کی ہے، سخت امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کوئی بات نہیں ابھی تو اتنا نقصان نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے، ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اور جس وقت ہم اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں، اس وقت بھی ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ اس وقت اسلام آباد میں بھی اور بہت سارے علاقوں میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تیز بارش، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پانی ہے وہ گراؤنڈ واٹر میں جا ہی نہیں رہا، وہ اس کا حصہ ہی نہیں بن رہا. وہ جس طرح سے پانی ضائع ہو رہا ہے، ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو بڑی احتیاط کی بھی ضرورت ہے ہمیں اس وقت جتنے علاقوں میں جہاں تیز بارش ہو رہی ہے، پلیز اپنا خیال رکھیں. اگر آپ اس وقت ٹریول کر رہے ہیں تو کوشش کریں، اگر ٹریول ضروری نہیں ہے تو مت کریں. بہت خیال رکھیں اور اس کو سمجھیں. یہ جو موسم کی سختی اس وقت ہے، ہم مانسون میں اسپیشلی دیکھتے آئے ہیں اس کو، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا. ایوری انڈیویجول ہیز ٹو ڈو سم تھنگ تاکہ ہم اس کے جو ایفیکٹس ہیں اس کو منیمائز کر سکیں. اچھا حسینہ صاحبہ، ایسے میں جس طرح ہم نے پھر پہلے بات کی نا اپرچونٹی کی، سو کیا نئی انڈسٹریز، یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس، نئی انڈسٹریز لگانا اور اسی چیز کو سمجھتے ہوئے لگانا کہ ہمیں ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا ہے، کاربن فریز پہ فوکس کرنا ہے. تو یہ جواب دیجیے کہ دوسرا یہ کہ آج کل دیکھیں اے آئی کا بڑا دور ہے، چرچا بڑا ہے. جی ہم خود کوئی چیز پوچھتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں. دی ادر ڈے آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل کہ اے آئی خود بھی کاربن ایمیشن کا ذمہ دار ہے. آپ جب چیٹ جی پی ٹی سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ پانی سمجھیں آپ استعمال کر رہے ہیں. سو اے آئی کا جو اتنا زیادہ ہم یوز کریں گے تو وہ بھی تو کاربن ایمیشن کی طرف بڑھے گا. بالکل. ٹیکنالوجی جو ہے وہ اٹ سیلف، اب آپ دیکھیں کہ اے آئی آپ کو کوئی بھی رسپانس، آپ کوئی پرومپٹ جب اے آئی کو دیتے ہیں تو وہ کیسے کرتا ہے، بیک اینڈ پہ ایک پورا سرور لگا ہوا ہے اور اس سرور کے بھی اپنے ایمیشنز ہیں. تو اس کے لیے اب آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ اپنی جو انرجی نیڈز ہے ان کو آپ سسٹینیبل انرجی نیڈز پہ کنورٹ کریں. رائٹ، آپ کو بجلی تو چاہیے، آپ کو انڈسٹری چلانے کے لیے مشینری تو چاہیے. اب وہ مشینری کے لیے آپ کو یا تو جنریٹر چاہیے یا تو بجلی کا کوئی نہ کوئی نظام چاہیے. آپ اس کو سسٹینیبل بنائیں. کلین انرجی کی طرف. یس، اب دنیا دیکھیں، سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں، جرمنی میں دیکھیں، یہ وہ ممالک ہے جہاں پہ انہوں نے ونڈ کے تھرو انرجی پروڈیوس کی ہے اور اپنے سارے پروڈکٹس. اچھا، میں آپ کو ایک بہترین بات بتاتا ہوں. جب بھی ہم کوئی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں نا تو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں یار یورپ میں تو ساری سہولتیں ہیں، یورپ میں تو گورنمنٹ سپورٹ کرتے ہیں، یورپ میں بلا 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 بلا. بنگلہ دیش کی مثال میں آپ کو بتائیں، بنگلہ دیش نے اپنے جو گارمنٹ انڈسٹری کو اس پورے کو سسٹینیبل بنایا ہے اور اپنے ایکسپورٹس کو ٹاپ ٹو باٹم لے کے گئے ہیں. بنگلہ دیش لائک اٹ واز آور پارٹ ونس اینڈ ناؤ آئی مین اوبویسلی ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے. تو اف بنگلہ دیش کین ڈو وی کین آلسو ڈو. اٹس آل اباؤٹ کہ ہم نے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے.
رائٹ. سو یو آر رائٹ کہ ہم ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا انرجی سورس کیا ہے. اور پھر تھوڑے بڑے انڈسٹریز کے اوپر یا یہ جو جتنے بھی ہمارے سافٹ ویئر سیکٹرز کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہماری انڈسٹریز ہیں جو سرورز بن رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں اے آئی کے یوز سے, تو یہ سب کو اپنے جو انرجی ہے اس کو ٹرانزیشن کر کے کلین انرجی کی طرف لانا پڑے گا. تو پھر آئی مین دس وے یو کین ریڈیوس یور ایمیشنز. انڈیویجول لیول پہ بھی آپ دیکھیں تو ہماری پرسنل ایمیشنز بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈسٹریز کی ہیں, ایک سنگل پرسن کی بھی ہیں. بٹ اگین اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اپنے لیول پہ بھی اسٹارٹ کریں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا. سو دیٹس ہاؤ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پرسنل ایمیشن ہے کیا. چاہے وہ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے, چاہے فون یوز کرتے ہوئے, ہم ذرا گاڑی یوز کر رہے ہیں, یو نو آل ڈے یو آر یوزنگ انرجی, تو پہلے تو پتہ ہو ہمیں کہ ہمارا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے, کاربن ایمیشن کیا ہے, پھر ہم اسے منیمائز کرنے کے لیے اسٹیپس لیں. حسینہ صاحب تھینک یو ویری مچ ساتھ موجود تھیں. ذرا بہت امپورٹنٹ موضوع ہے, ہم وقتاً فوقتاً اس موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ ذرا ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے کام کر سکیں. اینڈ فار شیور ظاہر جس طرح حسینہ صاحبہ نے کہا کہ انڈسٹری نے بھی کام کرنا ہے, انڈیویجول لیول پر بھی کام ہونا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو چیلنج سمجھتے ہوئے اپرچونٹی کی طرف بڑھنا ہے ہمیں کہ کیسے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, کیسے ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, اور کیسے ہم نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے ٹورڈز دس پازیٹیو اینڈ گرین اینڈ کلین پاکستان. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. شناختی کارڈ اب نیا بنے گا, نئے طریقے سے نہیں بنے گا, نیا ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ وہ پولی کاربونیٹ شناختی کارڈ ہوگا. اگر آپ اب اپلائی کریں گے شناختی کارڈ, نان چپ شناختی کارڈ جو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہم اس کو سمجھیں گے بھی آج, چپ والا اور نان چپ والا, اور کتنا فرق پڑ چکا ہے. اینڈ واٹ از دس پولی کاربونیٹ آئی ڈی کارڈ, اس پر آج ہمیں بات کرنی ہے. اس کا مقصد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس میں جو کیو آر کوڈز ہوں گے فرنٹ اور بیک پہ, اس سے کس طرح کی اپلیکیشنز ہم استعمال کر پائیں گے, اس سب پہ آج ہم بات کریں گے. ترجمان نادرہ سید شبات علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. یہ کیا آئیڈیا جی نیا پولی کاربونیٹ شناختی کارڈ؟ شناختی کارڈ پاکستان میں دو قسم کے رائج ہیں. بہت سے لوگ چپ والا کارڈ اپلائی کرتے ہیں, اور کافی لوگ ایسے ہیں جو بغیر چپ والا کارڈ اپلائی کرتے ہیں. ان کی فیس میں بھی معمولی سا فرق ہے. سو جو لوگ بغیر چپ والا سادہ شناختی کارڈ اپلائی کرتے تھے, ان کو اب جب وہ اپلائی کریں گے تو ہم یہ نیا کارڈ دیں گے جس پہ کیو آر کوڈز موجود ہیں. یہ پولی کاربونیٹ مٹیریل کا بنا ہوا ہے. اس پہ اردو اور انگریزی میں آپ کے نام کے درست اسپیلنگ موجود ہیں, اور اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ کی الفا اور بیٹا فیملی کی تفصیلات بھی موجود ہیں. جو میرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو مسز یا مسز ہیں تو ان کے ہسبینڈ اور بچے, یہ بیٹا فیملی کہلاتی ہے, اور آپ کے جو والدین اور بہن بھائی ہیں یہ الفا فیملی کہلاتی ہے. دونوں فیملیز کا خاندان نمبر کارڈ کے اوپر کندہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک زیادہ ماڈرن اور زیادہ فیوچرسٹک کارڈ ہے. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایف آر سی بھی اس کے اندر ہی شامل ہو گئی ہے. آپ کی خاندان ریفرنس نمبر اس کے اوپر موجود ہے. اوکے. اور یہ ایک بہت لیڈنگ قدم ہے. آپ کی جو اوور آل پاکستان کے اندر رجسٹریشن کا ایکو سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں, اور یہ ان میں سے ایک بہت اہم قدم. گریٹ. جو تبدیلیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا نا الفا فیملی بیٹا فیملی, اور کیا تبدیلیاں ہیں اس میں جو کہ کی گئی ہیں, اور جو کیو آر کوڈ فرنٹ اور بیک دونوں میں, کیا اس سے یہ نظر آئے, اس سے پتہ چلے گا یہ؟ اچھا, جو کارڈ کے اندر بنیادی طور پہ میجر تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کارڈ اینڈ ٹو اینڈ پاکستان میڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مٹیریل پاکستان کا ہے. اس کو ایز اے کارڈ بلینک کارڈ پاکستان کے اندر ڈیولپ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پرنٹنگ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. یعنی کہ ہم بلینک کارڈ لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر آپ کے جو پرٹیکولرز ان کو پرنٹ کرتے ہیں. اور جو دوسری بڑی بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کا کیو آر کوڈ دو قسم کے اس میں دیے گئے ہیں, اور یہ دو کیو آر کوڈ جو ہیں اس کارڈ کو جب آپ کہیں پریزنٹ کریں گے تو آپ کی ویریفیکیشن کے کام آئیں گے. ویریفیکیشن کے کئی طریقے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ کار ابھی ہم نے جو اس کا اضافہ کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں کارڈ اپنا پریزنٹ کیا اور اس کارڈ کی کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے دیکھ لیا گیا کہ آپ وہ شخص ہیں جس کا یہ کارڈ ہے, یا خدا نخواستہ کسی اور شخص کے پرٹیکولرز کو کسی سادے کارڈ پہ چھاپ کے کہیں جعلسازی کی جا رہی ہے, تو وہ اس کے اندر بڑا آسانی سے ہائی لائٹ ہو جائے گا. اوکے. اب چونکہ دیکھیں اس پہ کیو آر کوڈ ہوگا, ڈز دیٹ مین کہ اگر ہمارے پاس پکچر بھی ہے اس آئی ڈی کارڈ کی تو ہم کہیں پر پریزنٹ کر کے, بیکاز کیو آر کوڈ تو اسکین
تب بھی ہو جائے گا؟ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جو کارڈ کی فوٹو کاپی ہے وہ کہیں پر بھی آپ پریزنٹ کریں گے تو اس کے اوپر وہ تمام ڈیٹا جو کارڈ کے اوپر موجود ہے چونکہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کی پرٹیکولرز تو ایکسپوز ہو گئی. یعنی کہ آپ نے میرے پاس اگر آپ کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی موجود ہے تو مجھے آپ کا نام، آپ کی ولدیت، کارڈ کی تاریخ اجرا، آپ کی ایگزیکٹ تاریخ پیدائش، آپ کا مستقل پتہ، آپ کا عارضی پتہ، یہ چیزیں آلریڈی میرے نالج میں آ چکی ہیں. تو اس لیے کارڈ کی فوٹو کاپی کو ہم بڑا ڈسکریج کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں بارہا کہ یہ فوٹو کاپیز آپ نہ کرائیں. نادرا کے کسی بھی سینٹر پہ آپ سے آپ کے وہ ڈاکومنٹس جو یونین کاؤنسل سے ایشوڈ ہے، آپ کے وہ ڈاکومنٹ جو نادرا سے ایشوڈ ہے، ان کی فوٹو کاپی نہیں مانگی جاتی. آپ کا اوریجنل کارڈ ہی آپ کی آئیڈینٹی ہے. البتہ جو کیو آر کوڈ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. جیسے آپ گئے ایک بینک میں اور آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، وہ آپ کو بینک والے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کارڈ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. یا میں ابھی آ رہا تھا آپ کے چینل پہ تو وہاں پر باہر ریسیپشنسٹ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن سے اسکینر کھول کے کارڈ کے فرنٹ پہ جو کیو آر کوڈ ہے اس کو اسکین کرے گا اور اس کے بعد میرے چہرے کی طرف کیمرہ کر دے گا تو یہ میچنگ ہو جائے گی کہ ایگزیکٹلی جس شخص کی کیو آر کوڈ میں پکچر امبیڈڈ تھی یہ وہی شخص ہے، اس کے چہرے کے خد و خال میچ کرے. کارڈ کی پچھلی جو پشت ہے اس کے اوپر آپ کے جو مٹیریل پرنٹڈ ہے، جو انفارمیشن پرنٹڈ ہے، یعنی یہ جو سارے میں نے پرٹیکولرز گنوائے، نام، پتہ، ولدیت، تاریخ اجرا، تاریخ پیدائش، ان کی ویریفیکیشن کارڈ کے پیچھے جو کیو آر کوڈ دیا ہوا ہے اس سے ہو سکتی ہے. سو آپ اپنی موبائل اپلیکیشن سے جو پاک آئیڈینٹی ہے اس کو ایک دفعہ اسکین کریں اور وہ پرٹیکولرز آپ کے سامنے آ جائیں گے. سو اس طرح یہ تسلی ہو جائے گی کہ کارڈ کسی جعل سازی کے تحت نہیں بنا اور اسی شخص کا کارڈ ہے جو اس کو اس وقت کیری کر رہا ہے. اوکے، اب ذرا جو نئے کارڈز بن رہے ہیں وہ بنیں گے پولی کاربونیٹ کارڈز، تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ سب نئے کارڈز بنوائیں؟ دیکھیں ہم چونکہ پاکستان کی ماشاءاللہ آبادی بالکل 25 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور اگر ہم اس طرح کی کوئی سخت انفورسمنٹ کریں تو اس سے برڈن بھی آئے گا، ایک کیوس بھی کریٹ ہو جائے گا، برڈن بھی آئے گا. ہمارے 1000 سے کم دفاتر، یہاں تقریباً کوئی 22-22.5 کروڑ افراد ہیں جن کی شناختی دستاویزات ایشو ہو چکی ہیں. تو ہم اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرتے، ایون ان دا پاسٹ ہم نے نہیں کیا. ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب اپلائی کیا، چاہے ایکسپائری پہ کیا، چاہے گم جانے کی صورت پہ کیا، اور آپ کو جو پھر کارڈ ملے گا وہ پولی کاربونیٹ کارڈ ہوگا. ابھی ہم اس کو صرف جو سادہ ہمارا ٹیسلن کارڈ تھا اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ لائے ہیں اور جلد ہی ہم انشاءاللہ اگلے 5-6 مہینے میں جو چپ والا کارڈ ہے اس کو بھی abolish کر دیں گے اور پھر یہ ایک واحد ہی کارڈ رہ جائے گا جو پاکستان کے تمام شہریوں کو جو کارڈ ملے گا وہ یہی کیو آر کوڈ والا کارڈ ہوگا. اس کا مطلب ہے شہباز صاحب آپ کو اگر اپلائی کرے تو وہ پولی کاربونیٹ ہی اپلائی کرے تو بہتر ہے، بیکاز دیکھیں چپ والے کارڈ کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. چپ والے کارڈ کا اصل میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو چپ موجود ہے وہ چپ اگر پراپر چپ ریڈر میں ڈالی جائے تو آپ کے پرٹیکولرز اور آپ کے بایو میٹرکس اس میں محفوظ ہیں. لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہوئی کہ بہت زیادہ تعداد میں ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکی یا یہ ایکوپمنٹ، یہ کارڈ ریڈر جو چپس تھیں وہ زیادہ پاپولر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، چپ کو ریڈ کرنے کے لیے جو ہارڈ ویئر تھا وہ اتنا پاپولر نہیں ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پولیس والا آپ کو ٹریفک وائلیشن پہ روکتا ہے تو آپ کا کارڈ لے اور چپ ریڈر میں ڈالے اور اس کو پتہ لگ جائے. بالکل. اب یہ چونکہ کیو آر کوڈ نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کے لیے کسی ایڈیشنل ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایزی تو رہے گا. ایونچولی ہم سارا جو ہے وہ اسی کی طرف اس پہ شفٹ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. نادر کیوسک مشینز یہ کس طرح سے، لاسٹ ٹائم وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دس سیم تھنگ، آسان اور تیز سہولت کے لیے نادر کیوسک مشینز کس طرح سے کام کر رہی ہیں اس وقت پورے پاکستان میں؟ کیوسک مشینز ہم نے اپنے سینٹرز پہ لگائی ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ رش والے سینٹرز ہیں، اور ہمارے میگا سینٹر اسلام آباد میں اگر آپ چلے جائیں 4 مشینز وہاں لگی ہوئی ہیں. راول پنڈی میں ہم نے 4 مشینیں لگائی ہیں، لاہور سٹی میں ہم نے 7 لگائی ہیں، اور اس طرح سے ہم نے تقریباً اپنی 39 مشینز ڈپلوائے کر دی ہیں نیشن وائڈ. ہم اس کا رسپانس دیکھ رہے ہیں، رسپانس بہت ہی اچھا آ رہا ہے. میں بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں مجھے کسی ذاتی کام سے جانا پڑا، تو جب میں اپنے بلو ایریا والے آفس گیا، وہ کافی ہمارا رش والا آفس ہوتا ہے، لوگ کافی تعداد میں ہوتے ہیں وہاں پر، کیونکہ اسلام آباد کا سب سے بڑا آفس. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یقین جانیے گا کہ جس فلور پر مشینز ہیں وہاں تو لوگ موجود تھے، لیکن جو اوپر والا ہمارا ہال ہے وہ تقریباً کوئی 4-5 لوگ بیٹھے تھے، باقی ہال ہمارا خالی پڑا تھا. کیونکہ مشین کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی سلپ نہیں لینی پڑتی، کوئی آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی. آپ واک ان کرتے ہیں، 4 مشینز لگی ہوئی ہیں، بائی ایوریج 2 سے 2.5 منٹ میں ایک بندہ اپنا کام پروسیس کروا لیتا ہے. ایزی ہو گیا کام، اور آخر میں کیو آر کوڈ آ جاتا ہے. وہ کیو آر کوڈ آپ اپنی بینکنگ ایپ سے یا اپنے موبائل والیٹ سے آپ اس کو ایک دفعہ اسکین کرتے ہیں،
آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور آپ کا کارڈ آپ کو ڈلیور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید فیوچرسٹکلی اس کو زیادہ ہمیں ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, چونکہ رسپانس اس کا بہت ہی اچھا آیا ہے. پبلک نے خاص طور پہ بڑے شہروں میں ہمیں اس پہ بہت اوور ویلمنگ رسپانس دیا. کہ ایزی ٹو یوز بھی ہے. اٹس ایزی ٹو یوز. آپ نے مختلف سینٹرز میں ٹیبلٹس, موبائل ٹیبلٹس بھی فراہم کی ہوئی ہیں, وہ بھی سپورٹ سسٹم میں ہمیں نظر آ رہی ہیں, کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں؟ جو ٹیبلٹس ہیں ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے سینٹرز پہ ان کو رکھنا شروع کیا ہے, اور اس پر بیسیکلی جو لوگ آ رہے ہیں سینٹرز کے اندر, ہم ان میں سے اگر ہمارے پاس 5 کاؤنٹرز ہیں تو 4 پہ کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں اور 1 پر یہ ٹیبلٹ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ لیجئے ایک طرح سے ہم اس کی لوڈ مینجمنٹ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنا لوڈ میں مختلف سیناریوز میں مختلف اپلیکنٹس کے ساتھ کیسے رسپونڈ کرتی ہے. ہمارا جو اگلا اس کے لیے ہدف ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے سٹاف کو بھیجنا ہے مختلف رش والی جگہوں پر, جیسے کہ یونین کاؤنسلز میں بھیجنا ہے, جیسے کہ مختلف شاپنگ مالز وغیرہ میں بھیجنا ہے, اور جہاں لوگوں کو آئی ڈی کارڈ سے ریلیٹڈ مسائل یہ حل کرے گی, وہاں یہ ان کی آنکھوں کا عکس جس کو ہم آئرس کہتے ہیں وہ بھی کیپچر کرے گی. آئرس کی کیپچرنگ بہت زیادہ اہم ہے ان بچوں کے لیے جن کے چہرے کے خد و خال ابتدائی دنوں میں بہت تیزی کے ساتھ پروگریس کرتے ہیں. یعنی 3 سال کے بچے کو اگر آپ 11 سال کی عمر میں اپنے 3 سال کی عمر کی پکچر ساتھ, بہت مشکل ہو جاتا ہے بتانا کہ یہ وہی بچہ ہے یا نہیں ہے. تو ہم وہ آئرسز کیپچر کریں گے. اس سے ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے گا تو بچوں کی جو شناختی دستاویز ہے اس کا مس یوز نہیں ہو سکے گا. کوئی اور بچے کو آپ کے بچے کے شناختی دستاویزات استعمال کرنے کا جو چانس ہے وہ منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اس وقت کتنے سینٹرز میں ٹیبلٹس آپ لوگوں نے ڈپلوائے کی ہیں؟ ٹیبلٹس ہم نے نادرا کے جتنے بھی مراکز ہیں ان میں ایک ٹیبلٹ پہنچا دیا ہے, اور اب ہم اس کو جو پاکستان بھر کی یونین کاؤنسلز میں جو رش والی یونین کاؤنسلز ہیں ان کی طرف بھیجنا چاہ رہے ہیں. ہم گوئنگ فارورڈ ہماری جو موبائل رجسٹریشن وینز ہیں, کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں, جیسے میں کچھ عرصہ بلوچستان پوسٹڈ رہا ہوں, وہاں پر ایسے علاقے ہیں جو بہت دور افتادہ ہیں اور وہاں پر سینٹرز تک پہنچنا مشکل ہے, تو ہم وہاں اپنی موبائل رجسٹریشن وینز بھیجا کرتے ہیں جو جا کر لوگوں کو رجسٹر کرتی ہیں. تو یہ ٹیبلٹس جو ہیں چونکہ ان کے اندر ان کا نیٹ ورک بھی موجود ہے, یعنی کہ سم موجود ہے, تو ایزی ہو جاتا ہے. یہ ایزی ہو جاتا ہے, اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہم کافی ایکسپینشن کریں گے. بیرون ملک جو لوگ اس نادر سروس لینا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو سینٹرز ہیں, کیا وہاں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایفیشنسی اور بڑھائی جائے ٹیبلٹس کے تھرو؟ جو بیرون ملک ہمارے شہری ہیں اس میں ایک بڑا میجر چیلنج جو شروع سے رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی میں آج بھی اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ 25-25 کروڑ کے قریب ہے, تو اس میں 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد آپ کے ملک سے باہر ہیں. بالکل. اور جو باہر رہ رہے ہیں وہ دنیا بھر کے ممالک میں رہ رہے ہیں. آپ تقریباً ہر جس ملک میں جاتے ہیں آپ کو پاکستانی کمیونٹی تھوڑی یا بہت تعداد میں نظر آ جاتی ہے. لہٰذا ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کو زیادہ استعمال کریں. اس سلسلے میں ہم جو ابھی ریسنٹلی ہم نے قدم اٹھایا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز دفاتر ہیں, ہم وہاں پر ہمارے جو آفیسرز تعینات ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آنے والے افراد کا واٹس ایپ نمبر لے لیا کریں, اور اس میں پاک آئیڈینٹی کی جو ٹیوٹوریل ویڈیوز ہے وہ ہم نے پش کرنی شروع کی ہیں, اور اس کا کافی فائدہ ہوا ہے. اچھا, خاص طور پہ جو لیبر کلاس آپ کی باہر ہے ان کے لیے مسائل مختلف ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے بہت سے کیسز میں بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہے, تو ان کو ہم نے جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا یوٹیوب پہ اس کی ٹیوٹوریل ویڈیوز بنا رکھی ہیں جو کہ آسان زبان میں اردو میں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں پروسیس کیا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ملک سے باہر والے آپ کے افراد ہیں وہ زیادہ تر اس کو استعمال کریں گے. اور ڈیٹا بھی میں کل پرسوں ڈیٹا دیکھ رہا تھا پاکستان اوریجن کارڈز کا جو اپلائی کیے جاتے ہیں, تو تقریباً 58% کارڈ جو ہیں وہ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کے ذریعے اپلائی کیے ہیں لوگوں نے, کیونکہ پی او سی کے زیادہ تر جو ہولڈرز ہیں وہ یا ملک کے باہر رہتے ہیں یا ملک سے باہر اور اندر ان کا ٹریولنگ رہتا ہے. تو باہر کے لوگوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن ڈیولپ بھی پرائمریلی ان کے لیے ہوئی تھی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچرسٹکلی بھی استعمال ملک کے باہر زیادہ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کا رہے گا. اوکے. اچھا, سے پہلے جو آپ نے بات کی نا آئرس والی, اور اسپیشلی بچوں کے پرسپیکٹو سے تو آپ نے بات کی تھی کہ ظاہر ان کے خد و خال چینج ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن نارملی جب ہم بایو میٹرک کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم تھم یا فنگر پرنٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو بایو میٹرک کے لیے اب آئرس کا استعمال کیا سب کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا, اور یہ اس کا زیادہ رزلٹ ایفیشینٹ ہے؟
اچھا جو بایو میٹرک کی ڈیفینیشن ہے وہ پہلے یہی تھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ انگلیوں کے نشانات کو بایو میٹرک کہتے تھے. ہم نے جون 2024 میں نادرا کے جو شناختی کارڈ رولز 2002 تھے ان کی امینڈمنٹ اپروو کروائی گورنمنٹ آف پاکستان سے, جس میں ورڈ بایو میٹرک کی ڈیفینیشن کو ہم نے وسیع کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب ورڈ بایو میٹرک کی ڈیفینیشن کے اندر آئرس بھی شامل ہے, فیشیل بھی شامل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بینک میں جاتے ہیں اور آپ کے فنگر پرنٹس نہیں میچ کرتے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا بایو میٹرک میچ نہیں کرتا. یعنی بایو میٹرک کے اندر آپ کا آئرس بھی شامل ہے اور آپ کا فیشیل بھی شامل ہے. تو ہم نے تمام کمرشل بینکوں کی سہولت دے رکھی ہے, ہماری طرف سے اسٹیٹ بینک کی طرف سے ڈائریکٹیو بھی ہے کہ اگر کسی بھی سٹیزن کی فنگر پرنٹس میں ایشو آ رہا ہے تو آپ اس کو فیشیل اس کی پکچر لے کر اور اس کو میچ کر سکتے ہیں ہمارے ریکارڈ کے ساتھ. جو آئرس ہے یہ تیسرا بایو میٹرک مارکر ہے اور ہم اس سے چاہتے یہ ہیں کہ اگر کسی فرد کے چہرے کے خد و خال اور انگلیوں کے نشانات کے ساتھ بھی اس کی میچنگ نہیں ہو پاتی اسی وجہ سے, تو آئرس ایک ایسی چیز ہے کہ جو 2 سال کی عمر میں سٹیبل ہوتا ہے پھر ساری زندگی سٹیبل رہتا ہے. اور یہ بزرگوں میں ہم نے بہت زیادہ ایشو دیکھا ہے بایو میٹرک میں کرواتے ہوئے نا کہ فنگر پرنٹس نہیں میچ کر رہے ہوتے اور پھر وہ بینکس ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے. جی ہاں, اور اس کے لیے ہم نے کئی قسم کے اقدامات لیے ہیں. مثلا ہم نے سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بینکس کو انیبل کیا اور دوسرے اداروں کو کہ وہ فیشیل ڈاٹا کے ساتھ ہمیں میچ کر ہمارے ریکارڈ سے میچ کر لیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک سرٹیفکیٹ کا اجراء شروع کیا ہے جس کو ملٹی بایو میٹرک ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 20 روپے کے عوض آپ کو نادرا کے کسی بھی سینٹر سے مل سکتا ہے, پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن سے مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ای سہولت کی 5000 سے زائد آؤٹ لیٹس ہیں ان سے مل سکتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بزرگ جو بھی جن کا یا بزرگ نہ صحیح ہو سکتا آپ ہی کا میچ کسی کا میچ نہیں ہو رہا تو آپ نے جا کر وہ سرٹیفکیٹ لیا, چاہے پاک آئیڈینٹی سے لیا چاہے ہمارے سینٹر سے لیا, اور جا کر اس بینک میں پریزنٹ کر دیا. اور وہ بینک جب اس سرٹیفکیٹ کو اپنے سسٹم کے اندر ڈالے گا تو کنسیڈر یہ کیا جائے گا ایز اف یور بایو میٹرکس ہیو میچڈ, کیونکہ وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے فرام نادرا کہ یہ جو پرٹیکولرز ہیں یہ اسی فرد کے ہیں, اور فرد دے رہا ہے ان کو اور وہ دے رہا ہے. گریٹ. اچھا اس سے پہلے لاسٹ ٹائم جب ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ نے بتایا تھا کہ پاک آئی ڈی ایپ پہ کچھ اور سروسز بھی جو ہیں وہ شامل کی جانے والی ہیں, اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کے اندر ابھی جب میری آپ سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو اس کے بعد سے اب تک ہم نے 1-2 فیچرز مزید ایڈ کیے. مثلا ابھی جو سائبر کرائم سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کی رپورٹنگ, اگر کوئی سائبر کرائم سے ریلیٹڈ معاملہ کسی بھی شہری کے ساتھ پیش آ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کسی دفتر جائے اور وہاں جا کے حاضر ہو اور اپنے فنگر پرنٹس لگائے اور اپنی تصویر دے اور درخواست لے کے, تو وہ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کے ذریعے اس کو انٹرٹین کیا جائے گا. اس پہ وہ رپورٹ کر سکتا ہے, اس پہ وہ رپورٹ کر سکتا ہے. ناٹ اونلی کہ رپورٹ کر سکتا ہے, اس رپورٹ کی ٹریکنگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ابھی میں پریمیچور بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دیگر بھی کچھ ایسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ ہمارے یہ معاملات چل رہے ہیں. اب آپ اس کو ذرا اس پرسپیکٹو سے دیکھیے گا. میری اور آپ کی بات اور ہے, کسی خاتون کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو سائبر کرائم یا سائبر ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, اس خاتون کے لیے جانا اٹھ کے اور جا کر پریزنٹ ہونا اور پھر بتانا کہ جی یہ ایسی بات ہے جس میں شرم حیا کا پردے کا بھی پہلو ہے, تو اس کے لیے بڑی اب سہولت ہو گئی ہے کہ وہ وہاں پر اپنی ایپ کے ذریعے کرے. اور میں اس لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس ایپ کے جو استعمالات ہیں, یعنی جن لوگوں نے اب تک اس کا استعمال شروع نہیں کیا, انہیں اگر آج سے 6 مہینے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو انہیں لگے گا کہ کافی دیر ہو گئی ہے. تو بہتر ہے کہ اس کو آپ ابھی سے استعمال کرنا شروع کریں, چونکہ پاکستان کے رجسٹریشن کے نظام میں یہ ایپ یہ کرنے جا رہی ہے کہ ڈاؤن دا روڈ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں کسی سہولت پہ آپ نے جا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ میں پاکستان کا ایک رجسٹرڈ شہری ہوں, تو آپ کو خود نہیں جانا پڑے گا. یہ موبائل اپلیکیشن آپ کے لیے وہ کام کر دے گی, وہ چاہے گورنمنٹ کی کوئی فیسلٹی ہو یا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی کوئی فیسلٹی. گریٹ. سید شہباز علی صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ ترجمان نادرا. اور جس طریقے سے آج ہم بات کر رہے تھے, وی اسٹارٹیڈ ود دس پولی کاربونیٹ شناختی کارڈ, بٹ اگر آپ نے اب تک ڈاؤن لوڈ نہیں کیا پاک آئی ڈی ایپ کو اور آپ استعمال نہیں کرتے تو یہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے, بیکاز ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان, اور جب آپ نے اس ملک میں رہتے ہوئے بہت سی فیسلٹیز کو اویل کرنا ہوتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایپ ہے اینڈ یو شوڈ ہیو دیٹ ایپ ان یور فون, تاکہ آپ کو جب ضرورت پڑے آپ اس کو استعمال کر سکیں, کیونکہ آگے چل کر اس میں اور بہت سے فیچرز جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے. جو ایگزسٹنگ فیچرز ہیں وہ بھی ذرا بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.